بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكل بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن الحسين بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبالله وتوفيقي بالله وعليه توكلت وإليه أنيب صلاة محمد مومنین کرام عزیزان امام مظلوم اس وقت کی مختصر گفتگو کے لیے یہ سایہ کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ یہ سورہ ہود کی 88ویں آیت ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے کے آخر میں ذکر کیا ہے، کوٹ کیا ہے، جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا تھا۔ اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ اس میں آپ نے اپنے مقصد کو بیان کیا، اپنے منصوبے کو بیان کیا، اپنی روش کو بیان کیا، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے یہ آیت بیان کی کہ وہ توفیقی باللہ ہے، میری توفیق، میری کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہے، وعلیہ توکلت، اور میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور مجھے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور دراصل یہ جو جملہ ہے آیت کی شکل میں، یہ قطرہ، یہ اصل میں جناب شعیب نبی کا ہے۔ جناب شعیب جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کا یہ جملہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اسی جملے کو فرزند رسول نے اپنے وصیت نامے میں بیان کیا ہے۔ اور اس نے اتفاق یہ کیا کہ جناب شعیب نے بھی اصلاح کا ذکر کیا کہ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ میرا مقصد فقط اصلاح ہے جہاں تک ہو سکے، اور اس کے بعد یہ جملہ، اور فرزند رسول نے بھی اصلاح کا تذکرہ کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح، کہ میں بھی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ میری کامیابی، میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اسی کے اوپر مجھے توکل ہے، اور میری واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے کم اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اصلاح اتنی سنگین ذمہ داری ہے، اتنی دشوار ذمہ داری ہے کہ جب تک توفیق خدا شامل حال نہ ہو جائے، انسان اس ذمہ داری کو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اصلاح کے لیے توفیق بھی ضروری ہے، اللہ کے اوپر توکل بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دے کر محمد
شعیب نبی کا جملہ ہے جسے قرآن نے نقل کیا ہے اور امام حسین نے بھی اسے کو اپنی خط میں ذکر کیا ہے. جو آپ نے جناب شعیب نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے بعد اور ایک پاک زندگی گزارنے کی دعوت دینے کے بعد اس جملے کا تذکرہ کیا. جناب شعیب اللہ کے نبی تھے جنہیں خدا نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا. قوم مدین اور آپ کی جو قوم تھی وہ شرک و بت پرستی کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی اور اخلاقی برائیوں میں گرفتار تھے. یعنی وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے, شرک میں گرفتار تھے, اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی خدا مانتے تھے, ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے, ان کی پوجا کرتے تھے, ان کی پرستش کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کے اندر کچھ اور بھی اخلاقی خرابیاں تھی, سماجی خرابی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شرک ہوگا وہاں سماجی خرابی تو آئے گی, جہاں شرک ہوگا وہاں اخلاقی خرابیاں بھی آئیں گی. تو ان کی جو ایک برائی جسے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ یہ تھی کہ یہ قوم مالی معاملات میں انتہائی کرپٹ, بدعنوان اور بھرشٹ قوم تھی. بھرشٹاچار میں گرفتار تھی یہ قوم. ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. تاجر تھے, کاروبار کرتے تھے, ناپنا تولنا ان کا کام تھا. اب اس میں کیا کرتے تھے, جیسے ہمارے زمانے میں کہتے تھے ڈنڈی مارنا. یعنی کوئی آپ دکان کیے ہوئے ہیں اور کوئی آپ سے خریدنے آیا 1 کلو, آپ نے نظر بچا کے 900 گرام دے دیا اسے, 100 گرام کا اور فائدہ کر لیا. تو یہ قوم ایسی تھی. قرآن نے خاص طور سے ذکر کیا اس برائی کا. اور میرے عزیزوں دیکھیے کہ توحید کے ساتھ برائی کا تذکرہ ہے. جناب شعیب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یا قوم عبد اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, چیزیں تولو ناپو تو بالکل پورا پیمانہ دیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو. یہ الفاظ قرآن کے. اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی توحید کے ساتھ اس برائی کا تذکرہ کر کے گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا آپ نے توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا. وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اور شرک ظلم عظیم ہے. تو گویا یہ برائی ظلم عظیم ہے ایک طرح سے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ برائی خود شرک ہے. جیسا کہ میں نے صبح کی مجلس میں عرض کیا کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے, شرک جلی, شرک خفی. شرک جلی اور شرک خفی. بھئی ایک شرک جلی ہے, واضح بالکل, ایک آدمی کھل کر کے کیا کرتا ہے, بتوں کی پوجا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی بت بھی خدا ہے اور اللہ بھی خدا ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو کھل کے کہتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے, جناب عیسیٰ بھی خدا ہے, ان کی ماں بھی خدا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے, جناب عزیر بھی خدا ہے, یہودی. تو یہ شرک جلی ہے, واضح, بالکل واضح بات میں شرک ہے. لیکن ایک شرک خفی بھی ہوتا ہے, مخفی, چھپا ہوا شرک, جس کی ایک مثال میں نے دی تھی دن میں. کیا؟ ریاکاری دکھاوا. یہ ریاکاری دکھاوا یہ بھی شرک خفی ہے, ایک طرح سے شرک ہے یہ. یعنی آپ اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہیں. ایک مثال وہ تھی, ایک چیز یہ بھی ہے کیا کہ وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. گویا انہیں رزاقیت کے اوپر, اللہ کی رزاقیت کے اوپر ایمان نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اللہ بھی رزق دیتا ہے, یا اللہ کے رزاقیت کے اوپر ایمان نہیں تھا, ہمیں اللہ کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کر کے اپنا مال جمع کرنے کی ضرورت ہے. یہ شرک ہوا, شرک خفی.
اگر انہیں واقعی اللہ کے رزاقیت کے اوپر ایمان ہوتا تو پھر انہیں نہ قول میں کمی کر کے پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو توحید کے ساتھ اس برائی کا تذکرہ بتاتا ہے کہ کتنی بڑی برائی ہے. اور ویسے بھی مالی معاملات احباب اعزاز عزیزو، مالی معاملات، مال کا جو مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. مال حلال مال حرام اور سنگین معاملہ ہے. چونکہ مال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے میرے عزیزو. اگر آج ہم ایک لقمہ مال حرام اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کا اثر ہماری نسلوں تک جائے. لہذا کم سے کم اگر ہم اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے تو کم سے کم آنے والی نسلوں کا خیال کریں. اور جب شکم کے اندر مال حرام رہتا ہے میرے عزیزوں تو دعاؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کہتا نہیں کہ بڑی دعائیں کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے دعا قبول ہوگی؟ پیٹ مال حرام سے بھرا ہوا ہے. کربلا میں کیا ہوا آپ دیکھیں، کربلا میں جو مولا نے کیا کہا تھا کہ تمہارا شکم مال حرام سے بھر گیا ہے، اس لیے تمہارے اوپر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. ایک یہ اثر ہے مال حرام کا کہ جب انسان مال حرام سے اپنا پیٹ بھرتا ہے تو پھر اس کے اوپر نصیحتیں کارگر نہیں ہوتی، نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کتنا بھی آپ کہتے رہیے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال اثر ہوئے نہ ہو، اپنی ذمہ داری الا البلاغ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری پیغام پہنچا دینا ہے. اب لوگوں کا کام ہے عمل کرنا نہ کرنا ان کی ذمہ داری. تو مال حرام کھانا اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے قرآن نے توحید کے ساتھ ذکر کیا. تو جناب شعیب نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور انداز اتنا دلپذیر تھا میرے عزیزو. جناب شعیب کا تقریر کا انداز، خطابت کا انداز کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ کان شعیب خطیب الانبیاء، کہ شعیب نبیوں میں سب سے بڑے خطیب تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب شعیب نے اپنی قوم کو بڑے خوبصورت انداز میں توحید کا درس دیا اور انہیں برائیوں سے دور رہنے کا درس دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی نظر میں خطابت کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کو درس توحید دیا جائے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا حکم دیا جائے. اب اگر کوئی خطیب آئے اور چرب زبانی کے ذریعے، لفاظی کے ذریعے، لسانی کے ذریعے آپ کے عقیدہ توحید کو کمزور کرتا ہو تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر خطیب نہیں ہو سکتا. لفظوں سے کھیلنا خطابت نہیں ہے، لفظوں کو جوڑ کے جملے بنا لینا خطابت نہیں ہے، لفاظی کر لینا خطابت نہیں ہے، لسانی کر لینا خطابت نہیں ہے. قوم کو توحید کا درس دینا خطابت ہے. اب اگر کوئی آئے عقیدہ توحید کو کمزور کرے، دوسرے عقائد کو کمزور کرے، باطل کی حمایت کرے منبروں کے اوپر آ کر، تو وہ اللہ کے رسول کی نظر میں کم سے کم اللہ کے رسول کی نظر میں خطیب نہیں ہے. عوام کی دعائیں اسے سر پہ چڑھا لے. قوم چاہے کتنا ہی اس کی پذیرائی کرے مگر جو اللہ کی نظر میں خطیب اور اللہ کے رسول کی نظر میں خطیب نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں دربار یزید میں کیا ہوا تھا. دربار یزید میں جب یزید کا زرخرید خریدا ہوا خطیب آیا منبر کے اوپر اور آنے کے بعد اس نے یزید کی تعریف شروع کی، باطل کی حمایت شروع کی اور آل محمد کی معذلہ منقصہ شروع کی. تو کیا کہا تھا امام نے؟ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ. خطیب کا استعمال نہیں کیا. لعنت ہو تیرے اوپر ہے خاطب. اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق. تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی خرید لی ہے. لہذا اگر بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی خریدی جائے تو وہ امام معصوم کی نظر میں خطیب نہیں ہے، خاطب ہے. بولنے والا ہے، دنیا بولتی ہے تو کیا سب خطیب ہو جائیں گے؟
بڑے سے بڑا ایمان بولتا ہے، غیر مسلم بولتے ہیں، کافر بولتے ہیں، بولنے والے ایک شیخ بولنے والے ہیں، تو کیا بولنے سے ختم ہو جائیں گے وہ؟ نہیں، خطابت کا معیار ہے توحید، خطابت کا معیار ہے پیغام حق، خطابت کا معیار ہے حق کی حمایت کرنا، باطل کی حمایت اگر کی جائے، باطل باتیں پڑھی جائے ممبر سے، تو خطابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ شعیب خطیب الانبیاء تھے، جناب شعیب انبیاء میں سب سے بڑے خطیب تھے، اس لیے کہ انہوں نے توحید کا پیغام دیا، لوگوں کو پاک زندگی گزارنے کی دعوت دی۔ تو کیا کہا جناب شعیب نے؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ۔ کبھی کبھی قرآن کو ہمیں سمجھنے کے لیے بھی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے تلاوت قرآن کا ثواب ہے، بغیر سمجھے کہ آپ پڑھیں گے ثواب دے گا اللہ کریم ہے، ثواب دینے والا، ثواب کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ اللہ کریم ہے، آپ راستے سے جا رہے ہیں، پتھر ہٹا دیا آپ نے کہ کوئی گر نہ جائے، اللہ اس پہ بھی ثواب دے دیتا ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے، آپ سے لڑائی کرتے ہیں اللہ اس پہ ثواب دے گا۔ تو ثواب مسئلہ نہیں ہے، اصل مقصد قرآن کا ہدایت ہے، ہدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن صاحبان تقویٰ کی ہدایت کے لیے، تو ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے قرآن سے، تو ہمیں قرآن کو کبھی سمجھنے کے مقصد سے بھی پڑھنا چاہیے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نہ یہ دولت معبود ہے، نہ یہ زر معبود ہے، نہ یہ شہرت معبود ہے، نہ یہ منصب معبود ہے، نہ یہ عہدے معبود ہے، کوئی چیز معبود نہیں ہے۔ عبادت اگر کرنی ہے تو فقط خدا کی ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ قد جاءتکم موعظۃ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینہ آ چکا ہے، اور اس کے بعد فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ گفتگو۔ تو میرے عزیزو، جناب شعیب نے توحید کا درس دیا۔ توحید کیا ہے؟ توحید کی کئی قسمیں، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در فعل۔ پہلے مرحلے میں ہم یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، فقط ایک خالق ہے بس۔ اس کے بعد توحید در صفات، یعنی وہ اپنی صفات میں لا شریک ہے، اس کی صفاتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ علم میں لا شریک ہے، وہ قدرت میں لا شریک ہے، وہ ارادے میں لا شریک ہے۔ دنیا میں جتنا علم ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنی قدرت ہے سب اللہ کی دی ہوئی ہے، دنیا میں اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ توحید در صفات، اور اس کے بعد توحید در فعل، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، عالم میں وجود میں اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے، یہ کائنات فعل خدا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میرے عزیزو، یہ ہے توحید افعالی۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں تک مسئلہ صرف ذہنیت تک تھا، نظریات تک تھا، لیکن توحید صرف ذہنی چیز نہیں ہے کہ ہم ذہن میں مان لیں، دل سے مان لیں کہ اللہ ایک ہے، وہ لا شریک ہے، اس کی صفتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ فعل میں کوئی اس کا شریک نہیں، بلکہ توحید ایک عملی چیز ہے میرے عزیزو، توحید ایک حیات ساز عقیدے کا نام ہے، توحید کا اثر ہماری زندگی کے ہر پہلو پر دکھائی دینا چاہیے۔ اس لیے اس کے بعد توحید عملی کی گفتگو آتی ہے، توحید در عبادت، توحید در استعانت، توحید در اطاعت، توحید در تشریع، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، قانون صرف اللہ بنا سکتا ہے، حکومت حق صرف اللہ کو ہے، یہ توحید عملی ہے میرے عزیزو۔ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں توحید کے سلسلے میں کچھ باتیں۔ توحید نوید آزادی ہے، توحید آزادی کا پیغام ہے، آزادی فکر کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے کیا حالت تھی دنیا کی، خاص طور سے عرب کو آپ دیکھیں، 360 بت تو اکیلے خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا اپنا بت، اپنے ہاتھ سے، فکری منظر کیا، اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے اور اسی کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یہ
قرآن کیا کہتا ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي عَلَيْهِمْ. ہمارا یہ نبی آیا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان زنجیروں کو ہٹانا. تو کون سی زنجیر تھی وہ؟ یہی سب عقیدے کی زنجیریں، ایمانی زنجیریں، فکری زنجیریں، نظریاتی زنجیریں، جس میں وہ سب گرفتار تھے، اوہام و توہمات میں گرفتار تھے. ابھی ہماری بدبختی ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام نے ہمیں آزاد کیا، مگر آج ہم نے خود شعوری طور پر اپنے کو ہی زنجیروں میں گرفتار کر لیا. ذرا کسی کے دماغ میں تیزی آئی اور ہم چلے بابا کے پاس، ہم پہنچ گئے دیوبند میں تمہاری کوئی ہے سنا ہے، جھاڑ پوچھ کرنے والے، تعویذ کرنے والے پہنچ گئے ان کے پاس. اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا میرے عزیزوں. وہ بیمار ہے، دماغی بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھائیے. تعویذ والے کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ اب روایت کہتی ہے کہ جب رسول اللہ چھوٹے تھے اور جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ کچھ دن رہے، انہوں نے پالا، تو ایک دن جب وہ باہر جانے لگے رسول اسلام تو جناب حلیمہ نے ایک تعویذ ان کے گلے میں ڈال دیا. رسول اللہ پوچھے کیا ہے؟ کہ تعویذ یہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ نے اٹھا کے پھینک دیا اسے. تو اسلام اس لیے آیا تھا یَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، زنجیروں کو ہٹانے کے لیے آیا تھا اسلام. تو یہ توحید ہے میرا عزیزو، اور جہاں توحید ہوتی ہے وہاں قیود ختم ہو جاتے ہیں، زنجیریں ختم ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مرکز پر انسان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے تو پھر وہ طاقت کا سب چشمہ بن جایا کرتی ہے، اور اگر توجہات ادھر ادھر پراگندہ ہو جائے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے انسان. اب آپ دیکھیں أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ کیا یہ منتشر اور متعدد مختلف خدا بہتر ہے کہ ایک خدا بہتر ہے؟ اللہ نے پانی آواز دی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں پہ دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک خدا کے سامنے انسان سجدہ کرے، اسے ایک خدا کو مانے تو پھر اسے ہزاروں خداؤں کو ماننا نہیں پڑتا. یہ توحید کا انسان کی انفرادی اور فردی زندگی کے اوپر اثر. اس کے بعد میرے عزیزو، اگر ہم توحید کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو پھر ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور جب سب اللہ کے بندے ہیں تو انسانیت کے اعتبار سے سب مساوی ہے، برابر ہے سب. دولت، غربت، نسل، رنگ، یہ سارے معیار باطل ہے. اگر کسی سماج میں دولت و غربت کے پیمانے کے اوپر عزت و توقیر طے کی جاتی ہو، اگر کسی سماج میں رنگ و نسل کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہو تو پھر یاد رکھیے وہ سماج کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر توحیدی سماج نہیں ہو سکتا. توحیدی معاشرے میں، توحیدی سماج میں درجات کا تعین علم و عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے. جس کا جتنا تقوی ہے وہ اتنا ہی باعزت ہے، جس کا جتنا ایمان ہے وہ اتنا ہی باعزت ہے. اگر ایمان ہے تو حبشہ کا رہنے والا بلال بھی جس کی چمڑی کا رنگ کالا تھا وہ بھی ایمان کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے شرفاء سے آگے نکل جاتا ہے. جناب بلال کون تھے؟ ایک غلام، چمڑی کا رنگ کالا تھا، تلفظ بھی صحیح نہیں تھا، مگر چونکہ ان کے دل میں نور ایمان تھا، ایمان کی روشنی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے انہیں مؤذن بنا دیا. اللہ کے رسول نے مؤذن بنا لیا اپنا. اب قریش کے شرفاء کو کہاں برداشت ہونے والا تھا؟ بڑے نچڑے تھے وہ لوگ، ساری دنیا کو عجم سمجھتے تھے. ساری دنیا میں عجم صرف عرب ہے ہم لوگ، کسی کو بولنا نہیں آتا، سب گونگے ہیں، صرف ہم عرب ہیں. اور چونکہ عرب ہیں ہم اس لیے
ہم سب سے برتر ہیں، اور ہم نے بھی کچھ خاص قواعد تھے کہ یہ زیادہ برتر ہے۔ اب میرے عزیزو، وائے رسول کی خدمت میں اب یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں مؤذن بننا کتنا بڑا شرف سمجھا جاتا تھا، اور کیسے اقدار کی شکست و ریخت آتے کہ کس طریقے سے قدرے بدل گئی ہے۔ اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے؟ آج مؤذن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان کو کیسے مؤذن بنا دیا؟ ان کا تو تلفظ ہی نہیں ہے، یہ تو شین کو سین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آواز دی، بلال کا سین ہی اللہ کے نزدیک شین ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد چونکہ بلال کا دل نور ایمان سے منور ہے، روشن ہے، لہذا ان کا سین ہی اللہ کے نزدیک شین ہے۔ یہ مقام، یہ توحید کا نتیجہ ہے میرے عزیزو۔ یہ سماج کے اوپر توحید کی حکومت ہوتی ہے، جس سماج میں توحید کو فالو کیا جاتا ہے، جس سماج میں توحید کو مانا جاتا ہے، وہاں یہ سب نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صاحب یہ چھوٹے خاندان کے ہیں، یہ بڑے خاندان کے ہیں، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں۔ نہیں، یہ سب باطل معیارات ہیں جن کے اوپر اسلام نے خط تنسیق کھینچ دی۔ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس ارباب اعظم اپنے بیان کو آخری منزل تک لے آئے۔ تو یہ امام چلے اصلاح کے لیے، اور کیا خرابی تھی؟ ایک خرابی یہ بھی آئی گئی تھی اسلامی معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ ابھی 85 برس ہوئے ہیں وفات رسول کو، مگر کس طریقے سے بدل گیا تھا سب کچھ۔ بنی امیہ نے یہ سارے امتیاز جو اسلام نے ختم کر دیے تھے دوبارہ زندہ کر دیے تھے۔ اب غلاموں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جانے لگا تھا جو پہلے ہوتا تھا کبھی، اور جو عجم والے تھے، جو غیر عرب تھے، ان کے ساتھ وہی پرانے والا رویہ شروع ہو گیا تھا بنی امیہ کے دور میں۔ معاویہ، اس کے بعد یزید۔ امام نے آواز کی کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو خرابی آ گئی ہے وہ خرابی دور ہونی چاہیے۔ میں دوبارہ اسلام کو اس کے صحیح راستے پر لانا چاہتا ہوں۔ بس ارباب اعظم، 4 محرم ہے، گزر گئے 4 محرم، 5 محرم کی شب لگ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے 4 دن گزر گئے ارباب اعظم۔ فرش عزا پر بیٹھ کر عزادار کو رونے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ارباب اعظم، عزاداروں، صرف تصور کافی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی عزادار رونے کے لیے صرف محرم کا محتاج نہیں ہے، ساری زندگی روتا ہے عزادار امام کا نام سن کر، مگر یہ 10 دن خاص طور سے گریہ افزاری سے مخصوص ہے۔ گریہ میں بخل نہ کیجیے میرے عزیزو۔ ارباب اعظم، کچھ شخصیتیں، کچھ نفوس قدسیہ تھے کہ جنہیں امام کی شناخت اور معرفت حاصل تھی، امام کی عظمت کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بچپن سے ہی ان کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہے حبیب ابن مظاہر۔ آج مجھے آپ کے سامنے حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرنا ہے ارباب اعظم۔ حبیب کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حبیب بچپن سے فدائے حسین ہے۔ حبیب بچپن سے امام حسین پر فدا ہے، قربان ہے۔ حبیب کو حسین کی معرفت حاصل ہے بچپن سے۔ روایت کہتی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جب حسین چلا کرتے تھے تو حبیب پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور امام کے قدموں کی مٹی اٹھا کر کبھی اپنے چہرے پر لگاتے تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی اپنے سر کے اوپر ڈال لیا کرتے تھے۔ ارباب اعظم، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا رسول حبیب سے بڑی محبت کرتا تھا، اور جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حبیب تو چھوٹے ہیں، آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، اے حبیب سے کیسے محبت نہ کروں، حبیب میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے ارباب اعظم۔ یقیناً آپ تھک گئے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، لیکن عزت
حبیب نے مولا کائنات کا زمانہ بھی درک کیا ہے، اور مولا کائنات کے خصوصی جو اصحاب تھے جنہیں مولا نے خاص طور سے آنے والے واقعات سے مطلع کر دیا تھا، جناب مسم، جناب رشید حجری اور جناب حبیب، انہیں مولا نے بتا دیا تھا کہ تمہیں کیسے، کہاں، کس وقت شہید کیا جائے گا۔ شرکت الخمیس مولا کائنات کے خصوصی اصحاب تھے، انہوں نے جناب حبیب کا شمار تھا۔ خاص طور سے جناب حبیب کو مولا نے بتا دیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، اور کربلا میں حبیب کو کس طریقے سے شہید کیا جائے گا، اور عصر عاشور کے بعد کیا ہوگا۔ آزادارو قافلہ آ گیا کربلا میں، اور 2 محرم کے بعد سے مسلسل دشمن کے رسالوں و فارسانے آ رہے ہیں۔ کبھی خولی کا لشکر آتا ہے، کبھی سنان کا لشکر آتا ہے، کبھی شمر کا لشکر آتا ہے، اور جب بھی کوئی لشکر آتا ہے تو شہزادی کا دل دھڑک جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے امام کو بلایا، بھیا ارے جب سے ہم آئے ہیں دشمن کے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، کہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اے بھیا اپنے کسی دوست کو بلا لیجئے۔ امام کہتے ہیں ہاں بہن، ارے میرا بچپن کا دوست حبیب موجود ہے، میں اسے خط لکھ کے بلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے خط لکھا۔ خط کی عبارت یہ ہے کہ حبیب تمہیں پتا ہے کہ رسول سے ہماری قرابت کیا ہے، رسول سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تمہیں ہماری عظمت کا علم ہے، اے حبیب ارے ہم نرے آدھا میں گر گئے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک جملہ اور لکھا مولا نے لکھا، حبیب یاد رکھنا ارے میرے ساتھ میری بہن زینب بھی ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ شہزادی کہتی، بھیا ایک جملہ میری طرف سے پڑھا دیجئے، لکھ دیجئے کہ حبیب علاجل ارے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی آنا۔ ارجوکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ لگائے عزیزانو۔ ایک مرتبہ قاصد خط لے کر چلا، ادھر حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دھک الباب کیا، منزل باب، دروازے پر کون ہے؟ آواز دی، حبیب باہر آؤ۔ حبیب باہر آیا، نہ فرید حسین، حبیب میں حسین کا قاصد ہوں۔ میں یہ سننا تھا، حبیب کاپ اٹھے، حسین کا قاصد میرے دروازے پر ایک مرتبہ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، اور ایک مرتبہ خط کو چاک کیا، کیا دیکھا؟ خط میں لکھا ہوا، حبیب ارے ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، ہم دشمنوں میں گر گئے ہیں۔ کچھ دیر تک وہیں کھڑے ہوئے حبیب کریا کرتے رہے، اس کے بعد آنسو پوچھے، اور آنے کے بعد بیٹھ گئے بالکل خاموش حبیب۔ مومنہ نے پوچھا، حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا میرے مولا حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے امداد کے لیے بلایا ہے۔ کہا تو کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا تو ہوں جاؤں، لیکن حالات تراشد ہے، کس طریقے سے جاؤں؟ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، چادر کو سنبھالا، اے حبیب اگر تمہیں نہیں جانا تو نہ جاؤ، ارے میں جاتی ہوں۔ ابھی تم نے تو بیان کیا کہ حسین کے ساتھ ان کی بہن زینب بھی ہے۔ حبیب نے آواز دی، ارے میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا آقا مجھے بلائے اور میں ان کی مدد کے لیے نہ جاؤں۔ آواز دی، غلام گھوڑا لے کر فلاں مقام پر پہنچو، میں دوسرے راستے سے ہو کر آتا ہوں۔ ایک مرتبہ مقتل کے فکرے یہ ہے کہ جب حبیب پہنچے ہیں، کچھ دیر ہو گئی، حبیب پہنچے تو گھوڑے کی آنکھ سے آنسو روا ہے، اور غلام کہہ رہا ہے، اے اسپے باوفا ارے تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تمہاری پشت پر سوار ہو کر فرزند رسول کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا۔ حبیب نے یہ سنا، ایک مرتبہ تڑپ گئے، آواز دی، ارے یہ کیسا وقت آ گیا، جانور آنسو بہا رہے ہیں، غلام اپنی جان قربان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔
اپنی خدمت کا موقع تھا اپنے ساتھ رکھا. اب جب خدمت حسین کا موقع آیا مجھے آپ آزاد کرنے نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب چلے ادھر امام پرچم تقسیم کر رہے ہیں. سب سے بڑا پرچم آپ نے اپنے بھائی ابوالفضل عباس کے حوالے کیا اور سارے پرچم دینے کے بعد ایک پرچم باقی رہ گیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ مولا یہ پرچم کس کا ہے؟ کہ انتظار کرو ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے یہ پرچم اس کے لیے ہے. اتنی دیر میں کوفے کی طرف سے گرد و غبار اڑنا شروع ہوا. آواز دی اے عباس آگے بڑھو میرا دوست آیا ہے. اپنے چچا حبیب کا استقبال کرو. بنی ہاشم کے جوانوں نے اصحاب نے بڑھ کر حبیب کا استقبال کیا اور اب حبیب آ گئے اور آنے کے بعد امام کے پاس بیٹھ کر عرض ادب کیا. اتنے میں ایک مرتبہ یہ خبر خیمے میں پہنچی کہ کوئی آیا ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا فضا ذرا معلوم تو کرو کون ہے. فضا نے آ کر خبر دی یہ شہزادی مبارک ہو ارے آپ کے بھائی کا دوست حبیب آیا ہے. اور یہ سننا تھا آواز دی اے فضا حبیب سے جا کر ہمارا سلام کہو اور کہنا حبیب تم نے بڑا احسان کیا اور اس وقت ہمارے بھائی کی مدد کے لیے آ گئے. فضا نے آ کر جو پیغام دیا وہ ایک مرتبہ حبیب کڑک اٹھے اپنے تماچے مارے اور مانو اٹھا کر رکھ دیا. آواز دی فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے میں درے خیمہ پر جا کر عرض ادب کر لوں. ایک مرتبہ حبیب آئے درے خیمہ پر ادھر شہزادی پردے کے ادھر ادھر حبیب کھڑے. آواز دی اے